إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا عن يعلى بن مرة العامري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسباط رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 20 جولائی 2023 جو اس وقت 21 جولائی 2023 میں بدل چکی ہے، میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. ہماری کانفرنس کا عنوان ہے محفل سیرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور میری عادت ہے میں عنوان پہ بات کرتا ہوں، عنوان سے ہٹ کے بات کرنا یہ میرے مزاج کے خلاف ہے. شروع میں چاہ رہا تھا کہ اگر دن میں گفتگو ہوتی تو اس وقت تو یکم محرم تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو میں ٹچ کرتا ساتھ، لیکن اب تو یکم محرم کا دن بھی تو ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں اسی عنوان پہ بات کرنے لگا ہوں جو عنوان اشتہار پہ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے اور حدیث پاک بھی پڑھی ہے. اس آیت اور اس حدیث پاک کا پس منظر، تہ منظر، پیش منظر یہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. حضرت امام ابن حاتم الرازی رحمہ اللہ نے تفسیر ابن ابی حاتم میں، حضرت امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں، اور امام خازن نے بھی اس واقعے کو اپنی سند کے ساتھ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ دہر، سورت نمبر 76 آیت نمبر 8، سورت کا پہلا رکوع پارہ نمبر 29 ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ تعالیٰ کے رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے لیے کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا کھانا مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یہ آیت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کے لیے نازل ہوئی ہے. کیا مطلب؟ واقعہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے حضرت امام حسن اور امام حسین بالکل بچپنا تھا، چھوٹی عمر تھی، بیمار ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت پہ آئے تو حضور پاک کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے. عیادت ہو گئی، دعا ہو گئی، تیمارداری ہو گئی. جب جانے لگے تو حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اے علی، اگر آپ اللہ کے نام کی منت مان لیں کہ اے اللہ آپ ہمارے بچوں کو صحت دے دیں، میں آپ کے لیے کوئی روزے رکھوں گا یا کوئی صدقہ کروں گا، کوئی ایسے اللہ کے نام کی منت اگر آپ مان لیں تو انشاءاللہ اللہ ان شہزادوں کو صحت عطا فرمائے گا. تو حضرت علی نے فرمایا بہت اچھا، آپ نے ایک قابل توجہ بات کی طرف میری توجہ مبذول کرا دی. یہ حضرت ابو بکر عمر حضور پاک کے ساتھ تشریف لے گئے تو حضرت علی نے یہ بات جا کر حضرت اماں فاطمہ سے ڈسکس کی تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا، ہم 3 روزوں کی منت مان لیتے ہیں کہ مولا ہمارے بچوں کو صحت دے دے، ہم تیری خوشنودی کے لیے 3 روزے رکھیں گے. اجی بہت اچھا، یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی. اللہ نے صحت عطا فرمائی حضرت حسن اور حسین کو. بچپنا ہے، جب رسول اللہ دنیا سے گئے ہیں حضرت حسین کی عمر کوئی 7 سال ہے اور 8 ساڑھے 8 سال عمر حضرت امام حسن کی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس وقت کتنی عمر ہوگی جب رسالت امام خود موجود ہوں گے. بچپنا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ بچوں کو صحت ملی تو روزہ رکھا. صرف علی نے نہیں رکھا، حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے خود رکھا، اماں فاطمہ نے رکھا،
تو حضرت حسن اور حسین بچے تھے، انہوں نے بھی ساتھ روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دو غلام بڑے مشہور ہیں، ایک کوفہ میں حضرت علی کا غلام تھا اور ایک مدینہ طیبہ میں حضرت علی کا غلام تھا۔ زرار ابن زمرہ کنانی یہ کوفہ کا غلام ہے، اور قمبر یہ حضرت علی کے مدینہ کا غلام ہے۔ تو جب ان چار حضرات کا روزہ تھا تو پانچویں غلام نے کہا کہ آپ میرا روزہ بھی لے لیں۔ حضرت اماں فاطمہ کی کنیز ہے فضہ، اس نے کہا میرا روزہ بھی ہو جائے، تو 6 آدمیوں نے ایک گھر کا روزہ رکھا اور پانی سے روزہ رکھا، روزہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ تجارت کی غرض سے بازار تشریف لے گئے، ایک دن میں کچھ مٹھی جو ملے۔ جب عصر کو یہ لے کر آئے، اماں فاطمہ نے اس کو چکی پیسا، چکی پیسنے کے بعد ان کی روٹی پکائی، تو یہ 6 روٹیاں بنی جو ایک ایک روزے دار کے سامنے افطاری کے وقت موجود تھی۔ اب قریب تھا کہ وقت افطار ہوتا تو یہ اس کو نوش فرماتے۔ حضرت امام ابو جعفر فرماتے ہیں ایک شخص مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومتا ہوا حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے سامنے آ کے اعلان کرتا ہے، یا اہل البیت انا مسکین من مساکین المدینہ اطعمونی فاطعمکم الجنہ وفی روایت فاطعمکم من موائد الجنہ، کہ اے اہل بیت کا گھرانہ، میں مدینہ کے مسکین لوگوں میں ایک مسکین ہوں، اگر تم مجھے کھانا کھلا دو گے، میرے بچوں کو کھلا دو گے، تو فقیر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دسترخوان سے سیراب کر دے۔ سیدنا حیدر کرار نے روٹی اٹھائی اور فرمایا بیٹا حسن یہ روٹی فقیر کو دے دو۔ اماں فاطمہ نے فرمایا بیٹا میری بھی دے دو۔ اب جب بیٹوں نے دیکھا نا تو انہوں نے اپنی روٹیاں بھی اسی جھولی میں ڈال دی۔ تو اماں فاطمہ کی کنیز اور حضرت علی کا غلام بھی پیچھے نہیں رہ سکتا تھا کہ ہم بھی تو اسی گھرانے کے راہرو ہیں، انہوں نے بھی یہ روٹیاں اٹھا دی۔ اب افطاری بھی پانی سے، 24 گھنٹے، ایک دن گزرا۔ اگلے دن کا روزہ تھا، روزے 3 رکھنے تھے، پھر سحری پانی سے، اب شروع ہو گیا معاملہ۔ پھر اسی طرح جو ملے ہیں اور پھر پیسا گیا اور سامنے رکھے ہیں، تو اب اعلان والے کا اعلان کچھ اور ہے، انا یتیم میں یتام المدینہ اطعمونی اطعمکم موائد الجنہ، میں مدینہ کے یتیموں میں ایک یتیم ہوں، اگر مجھے کھانا کھلائیں گے تو رب تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ یہاں 24 48 گھنٹے پورے ہو رہے ہیں اور 6 روٹیاں اسی یتیم کی جھولی میں پہنچ گئیں۔ اب آخری روزہ اور رب کے امتحان کے معاملات کی ترتیب بھی آخر پر ہے۔ اب انہوں نے پھر روزہ رکھا ہے وہی پانی سے، پھر افطاری کے لیے وہی ترتیب 6 روٹیوں کے سامنے تھی، تو اب اعلان ہے، یا اہل البیت انا اسیر من اسار المدینہ اطعمونی اطعمکم من موائد الجنہ، میرے مالک نے مجھے قید کر رکھا ہے، مجھے کھانا نہیں دیتا، میں کہ قیدی ہوں، میرے جیسے 4-5 قیدی اور بھی ہیں، اگر آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے رب آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھلائے گا۔ یہاں 72 گھنٹے پورے ہیں اور اگلی 6 روٹیاں بھی اسی کی جھولی میں۔ اب یہ 3 دن ہے، 3 دن کی 15 نمازیں بنتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور پاک کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مجال کے کسی موقع پہ نبی پاک کی خدمت میں آ کر یہ جملہ کہا ہو کہ ہم نے ایسا مذہب قبول کیا جس میں ہمیں 3 دن سے کھانا بھی گھر میں نہیں ہے، یا کوئی دین پر بات کی ہو یا کوئی رشتہ داری پر بات کی ہو، اس کو دل ہی دل میں چھپائے رکھا۔ صرف علی نے نہیں، اس گھر کے بچوں نے بھی، اس گھر کی خواتین نے بھی۔ تیسرے دن جبرائیل امین حضرت علی المرتضیٰ کی تعریف، حضرت امام حسن و حسین کی توصیف، اماں فاطمہ کی ثنا خوانی، فضہ اور قمبر غلام کی مہربانیوں کے بارے میں آیت لے کر نازل ہوا۔ وہ آیت یہی جو میں نے سورت نمبر 76 سورت دہر آیت نمبر 8 پڑھی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے نبی پاک، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں یطعمون جمع کا صیغہ ہے، اسے کہتے ہیں پلورل ورڈ، جمع ہے، سنگولر نہیں ہے۔ تو یطعمون میں جہاں باقی ہیں وہاں حضرت حسین بھی شامل ہے۔ قرآن کریم کا یہ یطعمون
اس وقت کی 72 گھنٹے کی بھوک کے بعد جب یہ بات پھیلی تو پھر صحابہ کی طرف سے گھروں کا اکرام بھی آیا. وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن قیامت تک قرآن کریم میں اہل بیت کی اس ایثار اور قربانی کے ڈنکے بجتے رہے. سبحان اللہ. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لیے آیات تلاش کریں تو کئی آیات ملتی ہیں اس طرح ان ٹچ ہو کر جن میں ان کا شان نزول موجود ہے. اس کے علاوہ آیات تطہیر بھی ہے اور بھی ہے. شاید آیات لمبی ہو جائیں تو میں آیت کی اسی حصے پر بات کر کے حدیث پاک کی طرف آنے لگا ہوں. سیدنا حسین کا مقام احادیث پاک میں کئی جگہ ہمیں ملتا ہے، کئی معاملے ملتے ہیں. مثلا جو میں نے حدیث پاک خطبے میں پڑھی ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب المناقب کی صحیح روایت ہے. حضرت یعلا بن مرہ العامری، عامر قبیلے کے، بنو عامر قبیلے کے چشم و چراغ ہیں، پیغمبر کے صحابی ہیں یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، اے میرے اللہ، حضور نے فرمایا اے میرے اللہ اس بندے سے تو محبت کر جس کے دل میں میرے حسین کا پیار ہے. وحسین سبتم من الاسباط، اور میری نسل کی بڑھوتری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کردار ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں جس کا خاندان چلا، دنیا میں جس کی نسلیں چلیں، دنیا میں جس کی قوم چلی، دنیا میں جس کا قبیلہ چلا، دنیا میں جس کے خاندان کی بڑھوتری چلی تو اس کے بیٹے سے چلی ہے، اس کے بیٹوں سے اس کی اولاد بڑھی ہے. یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں دی ہیں. یہ 3 اور 4 مل کے 7 تعداد بنتی ہے جو پیغمبر کے لخت جگر، پیغمبر کے نور نظر، پیغمبر علیہ السلام کا خون، جن کی رگوں میں خون محمدی دوڑتا ہے. یہ 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں. لیکن اللہ کا کرنا، رب کریم نے بیٹوں کو بچپن میں اٹھا لیا، ابھی وہ رجال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. اور بیٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے اولادیں تو سب کو دی، لیکن اما فاطمہ الزہرا چوتھی اور چہیتی بیٹی رضی اللہ عنہ وہ ہیں، ان سے نسل پیغمبر کو رب نے قیامت تک جاری رکھا. تو حضرت فاطمہ کی اولاد میں امام حسن ہے، امام حسین ہے. انہی کی نسل پوری دنیا میں سادات فاطمیہ کے نام سے ہوگی. تو میرے نبی کی خصوصیت ہے کہ میرے نبی کی نسل اس کی بیٹی سے چلی. تو حسین سبتم من الاسباط، فرمایا میرے اولادوں میں حضرت حسین اولاد ہیں. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ بچی کی اولاد ہیں، جی نہیں، سادات کا رشتہ ایک عورت سے چلا ہے. یہ خصوصیت ہے تو میرے پاک پیغمبر کی ہے. اسی لیے تو فتاویٰ میں مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی والدہ سیدہ ہو تو وہ اولاد بھی خود کو سید کہلوا سکتی ہے اگرچہ ان کا والد سید نہ ہو. کیوں؟ سادات کی نسل بھی تو ایک خاتون سے چلی ہے. یہ مقام اور مرتبہ ان سادات کا ہے جن کے امام اور سردار حضرت حسین اور حضرت حسن ہے. آج میں ملتان میں ہوں. ملتان امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے نام سے دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. باقی بھی دنیا میں سادات ہوں گے، لیکن امیر شریعت کی قبر پہ رب کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے. یہ عطا اللہ شاہ بخاری وہ ہے جو نجیب الطرفین ہے. نجیب الطرفین کا معنی اس کے والد امام حسن کی اولاد سے ہیں اور والدہ امام حسین کی اولاد سے. میں نے کہا جس شہر پہ ہوں اگر ہم اسے سلام عقیدت پیش نہ کریں تو اور کس کو کریں. میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے ساتھی اور بڑے قابل اعتماد لوگوں میں تھے. صوبہ سرحد کی ذمہ داری مجلس احرار اسلام کی والد صاحب کے سر پہ تھی. تو میں نے بچپن سے حضرت بخاری کے قصے اپنے والد محترم سے سنے ہیں. یقین مانیے آپ تو خوش قسمت ہو، آپ تو جا سکتے ہو حضرت کی قبر پہ جا کر آپ کبھی فاتحہ پڑھیں. میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، لیکن جب اس قبر پہ ٹھہرتا ہوں، اس سید زادہ کی قبر پہ اگر ایصال ثواب کر لیں تو یقین مانے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ناخن تک ایک ایمانی لہر دوڑ جاتی ہے. میرے دوستو پھر بعضوں کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد بھی بتاتا ہے. تو پھر حضرت امام حسن کو
इमाम हुसैन को सिब्तुम मिनल अस्बात कहा गया कि इनसे नस्ल मोहम्मदी चली है। और यकीन मानिए रसूलुल्लाह की बेटियां तो कई हैं, लेकिन अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह ताला से वो मकाम हासिल किया है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इस बेटी का नाम फातिमा है, लक़ब बुतूल और ज़हरा है। बुतूल तबत्तुल से निकला है, इसका मतलब होता है दुनिया से जुदा होकर एक तरफ अल्लाह के लिए यकसू हो जाना। लेकिन ज़हरा फूल को कहते हैं, तो हजरत फातिमा को ज़हरा क्यों कहा गया? नबी की हर बेटी नबी का फूल है, लेकिन इसे ज़हरा इसलिए कहा गया कि फूल वो है जिससे खुशबू बिखरती है, अम्मा फातिमा वो हैं जिसने नस्ल मोहम्मदी बिखरी है दुनिया में। अल्लाह ताला ने हजरत हुसैन और हसन को उसका जरिया बनाया। बल्कि अगर आप उठाइए सुनन अबी दाऊद, इस सुनन अबी दाऊद में आप किताबुल फितन उठाइए, इसमें अलामात ज़ुहूर महदी उठाइए, तो सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत हैदर कर्रार की हदीस पाक मौजूद है कि रब्बे करीम जिसको आखिर में महदी बनाकर भेजेंगे और वो दुनिया में निज़ाम अदल कायम करेंगे, तो वो भी हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से होंगे। मैंने इसकी शुरुआत में कई वजह तलाश की कि देखें इमाम हसन की औलाद में अल्लाह इमाम महदी को भेजेंगे और वो दुनिया में आकर निज़ाम अदल कायम कर देंगे। हदीस पाक में इस हद तक अदल होगा कि मुसलमान का बच्चा सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवर से भी खेलेगा तो इनको डंग नहीं मारेगा, क्योंकि ये मंजर दुनिया अदल और इंसाफ पे पहले अपनी आंख से देख चुकी है। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का दौर था तो शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते थे। एक दिन जंगल में बैठे हुए किसी चरवाहे के रेवड़ में से शेर ने बकरी को उठाया और उसे खाने के लिए कंधे पे रख के भाग पड़ा। तो वो वहीं बैठे हुए सर पे हाथ रख के कहने लगा, अल्लाह हमारे अमीरुल मुमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज उम्वी पे रहमत नाज़िल कर, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर, अल्लाह उसके कब्र के माहौल को ठीक फरमा दे। साथियों ने पूछा, और यहाँ तो तेरे तक कोई खबर नहीं पहुंची, तुझे किसने बताया? अमीरुल मुमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी गुजर गई है, जब से इसका दौरे खिलाफत है, जब से इसका दौरे हुकूमत है, ये वो निज़ाम अदल को नाफिज कर चुका है कि कभी शेरों ने मेरी बकरियों पे हमला नहीं किया था, आज शेर ने बकरी पे हमल किया, तो इसका मतलब यह है कि उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से रुखसत हो गया। हदीस पाक में है इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर इतना मुकद्दस, इतना पुरअमन, इतना 100% पीसफुली होगा कि वहां पर जानवरों से और उन हशरातुल अर्ज़ से और उन कीड़ों से जो जहरीले होंगे मुसलमानों के बच्चे खेलेंगे, पर वो उसको डसेंगे नहीं, तकलीफ नहीं देंगे। ये दौर इमाम महदी का है। ये मकाम इमाम महदी को मिला पर नस्ल हसन से मिला। इसकी कई वजूहात थी। फरमाते उनमें एक वजह यह है कि अल्लाह ताला के लिए कोई नेमत, अल्लाह की रजामंदी के लिए कोई नेमत कुर्बान कर दो, रब नस्लों को नवाजता है, रब औलादों को नवाजता है, रब आपकी औलाद दर औलाद पे वो करम नाजिल फरमाता है जिसकी वजह से तुमने वो नेमत अल्लाह के लिए कुर्बान की थी। हजरत अलीजुल मुर्तजा के बाद दुनिया की सल्तनत खिलाफत, ज़िमाम खिलाफत राशिदा का आखिरी हिस्सा हजरत इमाम हसन के हाथ में आया। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को एक करने के लिए, एक परचम पे जमा करने के लिए उस वक्त आमुल जवाह कायम फरमाकर ये हुकूमत और सल्तनत हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु पे कुर्बान कर दी थी। और हजरत मुआविया ने भी रसूलुल्लाह के नवासे की वो इज्जत की है। फरमाया इमाम हसन आप आ गए, आप पहले दिन आते, ये पहले दिन बात खत्म थी। मेरे नबी ने फरमाया इन्न बनी हाज़ा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। मेरे अल्लाह ने करम करना है, मेरे बेटे हसन पे, इसके सर पे सरदारी का ताज आएगा। जब दुनिया में खून बह के मुसलमानों में दो गिरोह हो चुकेंगे, ये दो अजीम मुसलमानों के गिरोह में इमाम हसन सुलह कराएगा। तो इमाम हसन ने सुलह की खातिर हुकूमत कुर्बान की थी, खिलाफत कुर्बान की थी, अमारत कुर्बान
कुर्बान की थी। तो हजरत अली की रिवायत को इमाम महदी पे फिट करके देखें, इन्नहु मिन वल्दिल हसन, फरमाया इमाम महदी हजरत हसन की औलाद से होंगे, यानी वो नेमत मुसलमानों के इज्तिमा के लिए कुर्बान की थी, रब ने नस्लों के ऊपर उस इनाम को जारी रखा। तो मेरे दोस्तों, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, इस खानदान को, मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल को और अपने जिंदा रखना है तो इस शहजादों के जरिए रखा है। मेरे दोस्तों, मैं हजरत इमाम हसन रज़ी की बात की तो एक जुमला कह के फिर इमाम हुसैन की बात आगे चलाता हूँ। शायद किसी के दिमाग में कोई ख्याल आए हजरत मुआविया के बारे में, शायद किसी के गलीज दिमाग में कोई इस तरह की बात उठे। अभी भी स्टेट सेक्रेटरी साहब को इस तरह इशारा कर रहे थे तो कह दें हजरत मुआविया यूं यूं यूं, तो 1 2 3 करके मैं आपको जुमला समझाने लगा हूं। किसी बंदे के बद दिमाग में कभी एतराज आए तो एक जवाब दो कि ये जो रिवायतें तू उल्टी फुल्टी करके हजरत मुआविया पर फिट कर रहा है, ये तुझे पता चला है? इमाम हसन को पता नहीं था? इमाम हुसैन को पता नहीं था? वो तो कूफा से चले हैं, इराक क्रॉस किया है, इराक क्रॉस करके दरमियानी एरियाज को क्रॉस करते हुए शाम पहुंचे हैं, शाम का कैपिटल दिमश्क पहुंचे हैं, दिमश्क में कसरे इमारत पे जाके हजरत मुआविया के हाथ में हाथ देकर सुलह भी की है, बैत भी की है। तुम्हें हजरत मुआविया के बारे में बद दिमागों को बगावत नऊजुबिल्लाह नजर आती है, तुम्हारे दिमागों में हजरत इमाम हसन के उस इमाम जिसकी बैत इमाम हसन ने की उस पर एतराज़ात नजर आते हैं। हजरत हसन तो उस घर का फर्द है जिसमें हजरत अली जुल मुर्तज़ा है, ये सुलह कर रहा है। अब तू अगर हुसैनी और हसनी तरीके पर है, तू भी सुलह कायम रखेगा। एक मरतबा एक शख्स ने मेरे उस्ताद मुकर्रम उस्ताद अजीम मुजाहिद रहमहुल्लाह से पूछा कि हजरत अली और हजरत मुआविया में जंग हुई है, तो मुझे बताएं, तो आप हजरत अली को दुश्मन मानते हैं या मुआविया को दुश्मन मानते हैं? उसने समझा ये कोई ना कोई जुमला कहेंगे तो मैं फंसा लूँगा। उन्होंने फरमाया बाज़ों का जंग होती है, जब किसी नतीजे पे आए तो बात फाइनल हो जाती है। कुरान करीम में है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई नबी हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ी और गुस्सा किया, तो छोटे भाई ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात कही कि यब्न उम्म ला तअखुज़ बिलहयती वला बिरासी, मेरी बात तो सुन लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे आप समझ रहे हैं। इस लड़ाई के बाद भाइयों में सुलह हुई है, बता तू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन कहेगा या हजरत हारून अलैहिस्सलाम को? अब मुंह में कुछ ना रहा तो उस्ताद मुकर्रम ने इस जवाब के बाद एक जवाब और दिया, कहा ये उसूल काफ़ी है? कहा जी हाँ। कहा तेरे मज़हब की मोतबर किताब है? कहा जी हाँ। कहा इसमें लिखा है जो 12 इमाम हैं इनका कहना मानना फ़र्ज़ है, और अगर नहीं माने तो कुफर की मौत मर जाएंगे। 12 अइम्मा में हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी, इमाम हसन अस्करी, मोहम्मद महदी, 10 और 2 12। इन 12 अइम्मा में जिस किसी ने बात न मानी वो कुफर की मौत मर जाएगा। तेरे मज़हब की मोतबर किताब बताती है? उन्होंने कहा जी हाँ। कहा इमाम हसन कौन से नंबर के इमाम है? कहा जी दूसरे नंबर के। कहा इमाम हसन के बाद तीसरे नंबर के इमाम कौन है? कहा हजरत हुसैन है। कहा ये दोनों गए हैं। तेरे मज़हब की किताब कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा जिल्द नंबर 2 बताती है ये दोनों भाई गए हैं, अपने दोस्त को लेकर गए हैं, दोस्त का नाम कैस बिन साद बिन उबादा है, ये तीनों इकट्ठे गए हैं, हजरत मुआविया की बैत की है, हुकूमत उनके हवाले की है, सुलह उनसे रखी है। तेरा मज़हब बताता है अइम्मा में किसी इमाम की बात न मानी कुफर की मौत मर जाएंगे। अब तुझे भी दूसरे इमाम हजरत हसन, तीसरे इमाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बात मान के हजरत मुआविया से सुलह रखनी पड़ेगी, वरना तेरे मजहब के मुताबिक कुफर की मौत मर जाओगे। तो बात तो पूरी करें, अधूरी बात नहीं करते। मेरे दोस्तों, हम मोहब्बत अहले बैत के भी कायल हैं, अकीदत साहबा के भी कायल हैं। मैं एक जुमला समझाने के लिए कहा था, आइए मैं हजरत इमाम हुसैन पे आने लगा हूं। मैं एक बात सोचता हूं, कभी कभी मेरा अकल दंग रह जाता है। हुसैनियत को बयान होते एक अरसा गुजर गया है, लेकिन क्या बात है, हजरत हुसैन का या बचपन बयान होता है या शहादत बयान होती है? हजरत हुसैन के बचपने को सुनाया जाता है,
शहादत सुनाई जाती है। हजरत हुसैन की शहादत के वक्त उम्र 58 साल है। 58 साल। मुझे बताएं दरमियानी उम्र के वाकयात कहाँ हैं? दरमियानी उम्र के ताल्लुकात कहाँ हैं? दरमियानी उम्र के मामलात कहाँ हैं? दरमियानी उम्र के बूदो बाश, रोज और दिन और रात, लैलो नहार, ये कहाँ है? इन शब रोज को भी तो बयान किया जाए, लेकिन नहीं किया जाता। वजह, उसकी वजह यह है हजरत हुसैन की जवानी में हजरत उमर का दौर है, वहाँ मोहब्बतें हैं। हजरत हुसैन की कड़ियल जवानी में हजरत उस्मान जो हजरत हुसैन के खालू हैं उनका दौर है। अगर बताया जाएगा तो मोहब्बतें नजर आ जाएंगी, अगर बताया जाएगा प्यार नजर आ जाएगा, अगर बताया जाएगा वहां अकीदतें नजर आ जाएंगी। और जब ये नजर आ जाए तो जिसमें दिल में मुनाफकत है उसकी मुनाफकत रह कैसे सकती है? वो तो छुरा छोटी चीज है, कुहाड़ा बाग वैसी बाबा, कुछ बचेगा भी नहीं। तो लिहाजा मिट्टी पाओ ना बताओ ना बाबा। अहल सुन्नत में गैरत भी है, इल्म भी है। अहल सुन्नत गैरत और इल्म के इत्तेहाद का नाम है। हम पूरी बात करेंगे। हजरत हुसैन की उम्र 7 साल है, हजरत हसन की उम्र 8 साढ़े 8 साल है। रिसालत में आप दुनिया से गए हैं। दौर खिलाफत अबू बकर का है, बचपना रहा है 2.5 साल। अब जब ये बच्चे 10 को क्रॉस करके जवान हो रहे हैं तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का दौर है। हजरत उमर के दौर में हजरत हुसैन की शादी भी तो हुई है। और जालमो बीवी का नाम बताते हो, औलाद का नाम बताते हो, ये नहीं बताते ये रिश्ता किसने पसंद किया था, ये नहीं बताते इस रिश्ते का निकाह खान कौन था, ये नहीं बताते इस रिश्ते का इंतखाब किसने किया था। क्या हजरत हुसैन का सिर्फ बचपन है? क्या हजरत हुसैन की सिर्फ शहादत है? दरमियान में शादी नहीं है? ईरान फतह होता है, यज़्दजर की बेटियां गिरफ्तार होकर आती हैं तो वो इस्लाम का ऐलान करती हैं कि अब तो बांधियां नहीं हैं, अब तो इनको आज़ादी मिलेगी। इस्लाम कबूल कर लिया है। कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां यज़्दजर की आई हैं, तीनों बहनें हैं। अच्छा, हजरत उमर का दौर है का शहजादियां शहजादों के लिए हैं। यज़्दजर की बेटी शहर बानो, अल्लाह अकबर यार, शहर बानो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अम्मा, नस्ल सादात जिनसे कायम है। आज करबला में बाकी शहीद हुए थे ना, गाजी करबला तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है ना, उनकी अम्मा हजरत शहर बानो, निकाह हजरत हुसैन से हजरत उमर ने किया है। अल्लाह अकबर। यहाँ रिश्ता हजरत अलीउल मुर्तज़ा कबूल फरमा रहे। ये जो मोहब्बत में रिश्ते मिलते हैं या प्यार में रिश्ते मिलते हैं या नफरत में मिलते हैं? अगर कोई कहे ना नफरत में मिलते हैं तो मैं डूडू बिना भी करवे सच सारे ना रला के हैं। हर भाई नफरत मिलते हैं तो डूडू ईशा कोई रहो भाई। मेरे को तो चलो गुंजाइश ना हो विचार पूरे तो मैं हजरात तो मुतमन्नी बैठे ना, हाथ खड़ा ना करे तो घर बजना। तो मेरे दोस्तों, ये रिश्ता हजरत हुसैन को दिया। 2 बहनें और हैं, उन 2 का रिश्ता कहाँ गया? आप तारीख के औराक खंगालें। एक बेटी हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मिली है, एक बेटी तो हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन को मिली, और तीसरी बेटी हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान को मिली है। यार ये ताल्लुक कोई नहीं बताता। अच्छा आगे चले। हजरत हुसैन की शादियाँ भी हुई हैं, मोहब्बतें भी हैं, प्यार भी है, ताल्लुक भी है। हजरत उस्मान का दौर आता है। हजरत उस्मान के दौर में तो अब ये नौजवान इस हद तक पहुँचे हुए हैं कि अब ये जंगों में भी शिरकत कर सकते हैं। तबरिस्तान ईरान का एरिया है, ये फतह होता है, एक लश्कर जर्रार उसकी फतह के लिए जा रहा है। हजरत उस्मान गनी का दौर खिलाफत है। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपना नाम उस लश्कर में शामिल करवाया और मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह बन के दौर खिलाफत उस्मानिया में तबरिस्तान में फतह के झंडे गाड़े। अगर ये खिलाफत गासिबा थी, खिलाफत काज़िबा थी, ये खिलाफत कोई और चीज़ थी, गसब की हुई थी, तो गसब शुदा खिलाफत के मातहत जिहाद नहीं होता, फसाद होता है। फसाद में शिरकत करने वाला फसादी होता है। लेकिन मैं तो इनको मुजाहिद मानता हूँ, जिहाद मानता हूँ। पता चला खिलाफत गासिबा नहीं थी, ये तेरे दिमाग का खुमार है। यहाँ शिरकत हो रही है। तबरिस्तान की फतह में दोनों तरफ की किताबें मुत्तफ़िक़ हैं कि इमाम हसन की भी शिरकत है, इमाम हुसैन की भी शिरकत है। ये मोहब्बतें। चलो आगे चलते हैं। हज़रत अली का दौर तो चलो गुजर गया, इस मामलात में फिर सुलह हुई, उसके बाद मुआविया का दौर आया। आ गया हज़रत मुआविया के दौर में
کوئی جہاد ہوا کیا امام حسن اور حسین اس میں شامل ہوئے؟ اے اللہ کے بندے آؤ، میں صرف تمہیں بتاتا نہیں ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ سناتا بھی ہوں۔ رب آپ کو ترکی لے جائے۔ ترکی کا دارالخلافہ تو انقرہ ہے، لیکن پرانا شہر استنبول ہے، پرانا نام اس کا قسطنطینیہ ہے، قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں۔ اس شہر میں دو حصے ہیں، اسے کہتے ہیں گیٹ آف یورپ، ایک ایشین سائڈ ہے اور ایک یورپین سائڈ ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو دو بر اعظموں کو ملاتا ہے۔ میں نے ایک بار نہیں 2 بار یہاں جا کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی ہے۔ یہ میزبان رسول ہیں، ان کی قبر موجود ہے، ایشین سائڈ میں نہیں ہے، یورپین سائڈ ہے۔ بر اعظم ایشیا کراس کریں، اوپر پل ہے، باسفورس کے سمندر کو کراس کریں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، قبر مبارک۔ یہ صحابی حضرت معاویہ کے دور میں آئے ہیں، بعد شہادت بعد وفات ان کی قبر مبارک ہے، ان کے جنازے میں امام حسن اور حسین کی شرکت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ کی فتح ہوئی، قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا تھا اور اس جہاد کے لیے لشکر آیا تھا، تو حضرت معاویہ کے محتاط امام حسن اور حسین بھی آئے تھے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تعلق نہیں ہے۔ آج دنیا میں حضرت معاویہ پر بک بک کرنے والوں، تمہاری زبانیں بک بک کرتے رکتی نہیں ہیں۔ امام حسن اور حسین ان کے لشکر کے محتاط چل کے جہاد فی سبیل اللہ ادا کر رہے ہیں۔ اور ظالموں، حضرت حسن اور حسین کا نام لے کے ان کے ائمہ پہ تبرہ کرنے والوں، کل قیامت میں حسنین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عجیب معاملہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اجی فلاں یہ اور فلاں کو چھوڑ، امام حسن اور حسین تو اس معاملات کے آئی وٹنس ہیں، عینی شاہد ہیں، جن کی بات کو لے کر تم حضرت معاویہ پر اعتراض کرتے ہو۔ لیکن پتہ نہیں، بعض اوقات جو کہتے ہیں نا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، تو وہاں یہ حال ہوا کرتا ہے۔ اوٹ پٹانگ کی باتیں اٹھا کے صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں پیدا کرنے والوں، میں تو ایک ہی شعر میں تمہاری پورے ان معاملات کا تجزیہ یوں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اس طرح کی باتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ ایک بندے نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ یہ اس طرح کے اعتراضات اٹھا کے، کوئی ادھر کسی غیر مسلم کے، ادھر کسی بے ایمان کے، ادھر جس کے دل میں صحابہ کا بغض پل رہا، وہاں صحابہ کا نفرت پنپ رہی، ان کی باتیں اٹھا کے اعتراض کس پر؟ حضرت معاویہ پر۔ اور خدا کے بندے، معاویہ نام کا مطلب تمہیں آتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے۔ معاویہ تو اس ستارے کو کہتے ہیں، هو النجم اللائم، وہ چمکتا ستارہ جو تہجد کے وقت آسمان پہ طلوع ہوا کرتا ہے۔ اور اس ستارے کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے آپ اور چھوڑیں، نوجوان شاید نہ جانیں، سفید ریش بزرگ جانتے ہیں، یا گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو اس وقت نانی اور دادی کی عمر کی ہیں وہ بھی جانتی ہیں، نوجوان نہیں جانے گا۔ آپ یہاں سے اٹھیں، گھر تشریف لے جائیں، اپنی نانی اماں، اپنی دادی اماں، یا آپ کی عمر آپ کی والدہ کی زیادہ ہے یا والد کی، ان سے جا کر پوچھیں کہ امی، جو کتا بھونکتا ہے اس کے بھونک کو 24 گھنٹے بھونکنے پہ بھونک کہتے ہیں، لیکن جو تہجد میں بھونکتا ہے اس کا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ آپ کی مائیں، آپ کی بڑی عمر کی خواتین یا بڑے والدین بتائیں گے کہ اسے کہتے ہیں اروڑی ڈیوانا، اروڑیاں لیند ہے۔ تو اس وقت اس کی بھونکنا کیوں نہیں کہتے، اروڑی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیٹا ہم نے تو یہی سنا ہے اوپر کوئی خاص ستارہ دمدار ہے، وہ طلوع ہوتا ہے تو کتا اسے دیکھ کے بھونک چینج کر لیتا ہے۔ میں نے کہا اماں مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ لسان العرب میں لکھا ہوا تھا کہ نجم لائم معاویہ ستارہ ہے اور وہ تہجد کے وقت چمکتا ہے، اسے دیکھ کے بھی کتے کی بھونک چینج ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کوئی پیغمبر کے صحابی کو دیکھ کے بک بک کرتا ہے تو اسا تک پرانا سنجھان دے ہیں، ہم تجھے بہت پرانے سے جانتے ہیں، ہمیں نہ ہی کسی معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں ہیں، پیار ہے، تعلق ہے، تو ان کا دور خلافت، ان کی دور حکومت، ان کا دور امارت ایسا گزرا ہے جس میں ان شہزادگان نے ان خلفائے راشدین کے ساتھ، بعد میں خلافت عادلہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ دیا۔
اور ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب حضرت امام حسن اور حسین نے حضرت علی کے کہنے پہ پہرا دیا تھا، وہ کون سا در تھا، وہ کون سا گھر تھا، وہ کون سا دروازہ تھا، وہ کون سے لوگ تھے؟ حضرت جزاک اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، سارے صحابہ کرام مکہ مکرمہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی نے باقی ماندہ صحابہ کو حکم دیا، جی میرے لیے تم نے ان دشمنوں سے لڑنا نہیں ہے، امیر المومنین نہیں لڑنا، کہا جی نہیں لڑنا، میری ذات کی خاطر مدینہ حضور کے شہر میں خون بہے مجھے مناسب نہیں لگتا، مجھے نہیں قبول۔ حضرت علی، حضرت زبیر، اتنے بڑے بڑے حضرات موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے حکم نے ان کو پابند کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے نہیں چلنے دیا، کہا جی نہیں ان سے لڑو گے، یہ جو کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نبٹ لوں گا، آپ نے تلوار نہیں نکالے، حکم دے رہا ہوں بحیثیت امیر المؤمنین خلافت عثمان نہیں کرنا۔ اور ادھر سے حضرت عثمان کا صبر ہے، کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جب پوچھا تھا تو فرمایا تھا آپ نے نہیں لڑنا، میں حکم دے رہا ہوں خبردار کہ کوئی لڑا، میں حضور پاک کے شہر کو اپنی ذات کے لیے خون آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ ان کا مطالبہ ہے کہ عثمان خلافت چھوڑو، یہ چند شرپسند آ کر مجھے خلافت چھوڑنے کی بات کریں گے تو مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، فرمایا یا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم۔ امام ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو لکھا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا رب آپ کو خلافت کی قمیض عزت دے گا، اور اگر کچھ منافق آ کر کہیں کہ آپ اس قمیض کو اتار دیں، اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ میرے پاس آ جانا۔ کہا میں نے نبوت کی دیدار میں، نبوت کی ملاقات میں، نبوت کے حکم پہ جان دے دینی ہے، لہٰذا میں نے یہ کام آپ کو نہیں کرنے دیں۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کے تو ہاتھ بند گئے، پر حضرت عثمان کے گھر کی پہرہ داری کے لیے حضرت علی نے امام حسن اور امام حسین کو بھیجا تھا۔ یہ شہزادے تلوار لے کر پہرہ داری کے لیے ٹھہر گئے تو حضرت عثمان نے سب کو اللہ کا واسطہ دے کر نکال دیا کہ آپ جائیے اپنے گھر، چھوڑ دیں، میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن حضرت حسن نہیں گئے، کیوں؟ یہ بالکل کونے میں قرآن پاک پڑھنے بیٹھ گئے گھر میں۔ انہیں کیوں نہیں نکالا؟ اس کی وجہ کئی وجہ ہیں۔ ایک تو عزت اور احترام اپنی جگہ اہل بیت کا، لیکن حضرت عثمان کا گھر حضرت حسن کا کیا لگتا تھا؟ خالہ کا گھر۔ کیا لگتا تھا؟ ماسی دا گھر۔ حضرت عثمان کی دونوں بیویاں حضرت حسن کی خالہ ہیں، ام فاطمہ کی بہنیں ہیں۔ خالہ کا گھر تو اپنا گھر ہوتا ہے نا۔ آج بھی اردو میں مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں تو تا ایویں تھا خوش جی میں خالہ جی دا گھر ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو خالہ کا گھر تو محبت ملتی ہے۔ حضرت حسن بیٹھ گئے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کہ میری تو خالہ کا گھر ہے، میں تو بیٹھ رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ شہزادے زخمی ہوئے ہیں یہاں پر۔ آپ کہتے ہو نا کہ حضرت حسین نے 3 دن پیاس کربلا میں کیسے برداشت کی؟ میں کہتا ہوں 40 دن پیاس حضرت عثمان نے برداشت کی۔ اس سبق کو امام حسین نے یہاں پڑھا، کربلا میں سنایا، یہاں سے دیکھا تھا، یہاں پر معاملہ ان کے سامنے تھا۔ یہ ایجوکیشن تھی، وہ پریزنٹیشن تھی، یہاں پڑھا تھا، وہاں سنایا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلماً شہادت پائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عثمان غنی کو اس کنویں سے پانی بند کر دیا گیا تھا جو اپنے پیسوں سے خرید کے حضور پاک کی امت پہ وقف کیا تھا۔ ظالموں نے امام حسین اور امام حسین کی آل اولاد پر دریائے فرات کا پانی بند کیا، میں مانتا ہوں، پر دریائے فرات کا پانی 3 دن یہاں بند ہے، ظلم کا انتہا کا معاملہ ہے، وہاں 40 دن بند ہے، اس کی مذمت بھی تو کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہاں ان حسنین کریمین کا کردار ہے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ بتائیں نا، یہ درمیانی عمر کی دوستیاں کھلیں گی، درمیانی عمر کے واقعات کھلیں گے تو پھر بات بنتی نہیں ہے، منافق کی بات بگڑ جاتی ہے۔ میرے دوستو، امام حسین کی شہادت پہ بھی میں چند جملے کہہ لوں۔ حضرت امام حسین کا ظلماً شہادت ہے، شہید ہوئے ہیں، مانتا ہوں سب کچھ ہے، لیکن مجھے بتائیں بلایا کس نے تھا؟ جنہوں نے یہ کہا تھا حسین ہم آپ کے ہیں، حسین ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ یہ ابن عشاس یہی کہہ رہا تھا نا، خط تو اسی کے تھے نا، اور اسی کے ساتھیوں کے تھے۔
آپ ہمارے پاس آئیں، آپ بڑھیں. بلا تو لیا ان بے وفاؤں نے. صحابہ کرام منع بھی کرتے رہے پر حضرت امام حسین کا جذبہ تھا، چلے گئے. اور اس وقت جب وہاں پہنچے پھر غداری بھی انہوں نے کی ہے. کل حسین حسین کر رہے تھے، کل حسینی حسینی بن رہے تھے. آج تم یزید کی طرف سے ایک افسر ابن زیاد آیا، اس نے ایک تلوار نکال کے کہا تمہارے لیے تحفہ لایا. ان ہزاروں کوفیوں نے حضرت حسین سے وفاداری کو غداری میں بدل دیا. میں اس بات پہ اور کیا کہوں کہ تم نے نواسے رسول کو بلایا ہے اور ابھی رسول اللہ کی ہجرت کو 60 سال ہی پورے ہوئے ہیں اور وہ آل اولاد سمیت آیا ہے. تم نے اس سے وفاداری کو غداری میں بدل دیا ہے. ظالموں، کچھ تو اپنے نبی کی وفاداری کا پاس رکھ لیتے. بہت بوڑھے صحابی تھے، انتہائی بوڑھے، ہاتھ میں لرزہ تھا. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. جب حضرت حسین کا سر مبارک ابن زیاد جیسے بے ایمان گورنر کے دربار میں آیا تو اس نے ہونٹ پہ چھڑی ماری. انہیں فرمایا ارفع قضیبک یا ظالم ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ. کوئی ظالم اپنی چھڑی کو ان مبارک ہونٹوں سے دور کر، میں نے کئی بار ان آنکھوں سے حضور پاک علیہ السلام کا یہاں چومتے دیکھا. میرے دوستو، ظلم کی ایک کڑی تو چھوڑیں، ایک بہت بڑا کردار ہے، لیکن اس میں شامل وہی ہیں جو حسین حسین کر کے بلانے والے تھے. پھر اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی، میرے بھائی کا خون کرنے والوں، قیامت تک تمہارا خون بہتا رہے، تم ذلیل رہو. میرا قرآن کے قاری کو شہید کرنے والے، تم قیامت تک قرآن کے علوم اور قرات اور حفظ سے محروم رہو. میں مانتا ہوں نبی پاک کی اس نواسی کی بد دعا کو رب نے 100% قبول کیا. میرے دوستو، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ ہے. میں یہاں شہادت کی چند باب شروع کروں نا، میرے سمیت آپ میں یہاں کوئی نہیں ہوگا جس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ نہ جائے. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اہل بیت نے اس شہادت کے بعد صبر کر کے دکھایا ہے یا نہیں دکھایا؟ امام زین العابدین جو کربلا کے آئی وٹنس عینی شاہد ہے، غازی کربلا ہے، ان کی زندگی گزری ہے اس کے بعد، پر انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے. تو باوجود ہے کہ دل رو رہا ہے، آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی طریقہ اہل بیت پر ہیں. ان اللہ مع الصابرین، ہم پھر بھی طریقہ اہل بیت پہ. میرے دوستو، اگر اہل سنت والجماعت کے مذہب میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس طرح کا رونا اور ماتم جائز ہوتا تو دنیا دیکھتی کہ رونا کہتے کسے ہیں. لیکن میں مذہب اہل بیت پہ ہوں، میں ترتیب اہل بیت پہ ہوں، میں ترکیب اہل بیت پہ ہوں. جو ترتیب امام زین العابدین نے پوری زندگی میں ہمیں سکھائی، ہم اسی طرح اس صبر پہ قائم ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. رب کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جو انا للہ پڑھ کے صبر کر جائیں اس تکلیف پر، اللہ کی طرف سے آسمان سے ان کے اوپر رحمتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. میں اپنے مذہب میں اہل بیت کی ترتیب پہ پابند ہوں تو میں اتنی ہی بات کروں گا جتنی بات کرنے کی اجازت مجھے مذہب دے رہا ہے، ورنہ اگر یہ ترتیبیں ہم میں جائز ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ کہنا ہوتا کیا ہے اور کرنا ہوتا کیا. میرے ساتھیوں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے یہ چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اسوہ حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.